نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، ہمارا یہ آج میراث کا تیسرا سبق ہے، کیونکہ ہم نے میراث کو شروع کیا ہوا ہے، اور میراث کے اندر پہلے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ ترکہ اس مال و متاع کو کہا جاتا ہے کہ جس کا میت زندگی میں مرض الموت تک مالک تھی، اور اب وفات پا جانے کے بعد وہ مال پیچھے رہ گیا ہے۔ چنانچہ وفات کے بعد اس ترکے کے ساتھ کل 4 حقوق متعلق ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 تجہیز و تکفین، نمبر 2 ادائیگی قرض، نمبر 3 تنفیذ وصیت، نمبر 4 تقسیم ترکہ۔ تو آج کے سبق میں ہم ان 4 حقوق کو تفصیل سے ذرا پڑھیں گے۔ سب سے پہلا حق تجہیز و تکفین۔ تجہیز اور تکفین، تجہیز کا مطلب کفن، اس کو غسل دینا اور اس کے بعد اس کو کفن وغیرہ دینا، اور تکفین کفن دینا، تجہیز اس کو میت کو دفنانا، یہ سارے کام تجہیز و تکفین میں شامل ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میت کے ترکہ سے تجہیز و تکفین کا خرچہ ادا کیا جائے گا، یعنی میت کے تجہیز و تکفین پر جتنا خرچہ آئے گا تقسیم وراثت سے پہلے اس کو ترکہ سے الگ کر کے ادا کرنا ہوگا۔ مثلا اگر 1 لاکھ روپیہ ترکہ میت چھوڑ کر مری ہے اور اس میں سے 10,000 روپیہ خرچہ آ گیا ہے قبر کی کھدائی پر، کفن کے خریدنے پر، اور بعض جگہوں پر قبر کے لیے جگہ بھی خریدی جاتی ہے، تو اب اگر کہیں ایسا مسئلہ ہے تو اس کے لیے بھی جو جگہ کا انتظام کیا گیا، جو رقم ہوئی، اس سب کو گویا کہ لاکھ میں سے 10,000 جو خرچ ہوا تو اس میں سے 10,000 کو منہا کر کے 90,000 باقی رہ جائے گا۔ تو اب اگر کوئی شخص اپنے طور پر اس سارے خرچے کو برداشت کر لے، ہدیہ کر دے، تو پھر کل ترکہ کو وراثت میں جاری کیا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی رشتہ دار اپنی طرف سے کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں میت کے ترکے سے نہیں لیتا، اپنی طرف سے میت کی خوش رشتہ داری کی وجہ سے، میت کے ساتھ محبت کی وجہ سے اگر کوئی شخص ایسا کرنا چاہتا ہے تو شرعاً اس کے لیے کرنا یہ جائز ہے، اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو تب اس کے اپنے مال میراث میں سے اس کے تجہیز و تکفین کے خرچے کو برداشت کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا ہے ادائیگی قرض۔ ادائیگی تجہیز و تکفین کے بعد جتنا ترکہ باقی رہ جائے، اب دوسرا نمبر اس بات کا آئے گا کہ پہلے ان تمام قرضوں کی ادائیگی کی جائے جو میت کے ذمے واجب الادا تھے، یعنی جو زندگی میں میت نے کسی سے لین دین کیا، اس میں جو قرضہ ہوا یا کسی سے قرض لیا، تو یہ سارے جتنے قرضے اور وہ نہ ادا کر سکا تو اب ان قرضوں کو ادا کرنا پڑے گا۔ مثلا اگر میت نے 1 لاکھ روپیہ میراث چھوڑی تو اس میں سے 50,000 روپیہ لوگوں کا قرض بھی تھا، تو اب اس میں سے 50,000 قرض ہے تو 10,000 ہم نے تجہیز و تکفین پہ خرچ کیا، 90 بچا، تو 90 میں سے 50,000 قرض نکالیں گے تو پیچھے 40,000 بچے گا، تو یہ 40,000 ورثہ میں تقسیم ہوگا۔ تو یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں، اگر ورثہ میں زوجہ ہے اور زوجہ کا مہر شوہر نے زندگی میں نہیں دیا تھا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بسا اوقات نکاح کرتے وقت مہر زیادہ لکھوایا جاتا ہے، کبھی سونا لکھوایا جاتا ہے اور کبھی زمین مہر کے طور پر لکھوائی جاتی ہے، کبھی لاکھوں میں مہر لکھوایا جاتا ہے، اور جو شوہر ایستا ایستا ادا کرتا رہتا ہے۔ اب اگر شوہر نے بیوی کا مہر نہیں ادا کیا تو اس کو بھی اس قرض میں شمار کر کے وراثت کے تقسیم کرنے سے پہلے بیوی کا مہر الگ کیا جائے گا۔ لیکن یہاں ایک بات کا خیال رکھنا ہے، یہ بیوی کا مہر قرض ہے، بیوی کا حصہ نہیں ہے، اور باقی ورثاء کو جیسے ان کا جو حصہ قرآن و حدیث میں طے ہے اس کا حصہ ملے گا، اسی حصے کے مطابق بیوی کو بھی حصہ اسی کے ساتھ دیا جائے گا۔ تو بیوی کا یہ مہر یہ قرض میں سے ہوگا، اس کو بھی منہا کیا جائے گا۔ اب آگے تیسرے نمبر پر تنفیذ وصیت ہے۔ وصیت کا نافذ کرنا،
جب متروکہ مال سے تجہیز و تکفین کے بعد تمام فرائض ادا کیے جائیں تو اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس میت نے کسی کے حق میں وصیت تو نہیں کی، اگر کی ہے تو تقسیم سے پہلے اس وصیت کو نافذ کرنا ضروری ہے، لیکن یہ وصیت تہائی مال تک نافذ کرنا ہے، تہائی سے زائد جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جیسے میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے مثال رکھی ہے کہ 1,00,000 روپیہ قرض چھوڑا، لاکھ میں سے 10,000 تجہیز و تکفین پہ گیا، 50,000 قرض گیا، پیچھے 40,000 بچا، تو اب 40,000 کا تہائی کتنا بنے گا؟ غالباً 40,000 کا تہائی 13,000 اور اوپر کچھ 100 روپے جا کے بنیں گے۔ تو اگر اس نے وصیت کی کہ بھئی میرے مال میں سے یہ چیز اللہ کے راستے میں دے دینا، یہ چیز رفاع عامہ کے لیے دے دینا، یہ چیز مدرسے یا مسجد کو دے دینا، یا اتنی رقم دے دینا، اب وہ رقم اگر اتنی تہائی رقم کے برابر یعنی 13,000 کچھ 100 تک برابر ہے تو دے دی جائے گی، اور اگر اس سے کم ہے تب بھی دے دی جائے گی، اگر اس سے زائد ہے تو صرف اتنا تک دی جائے گی جو تہائی مال تک بنتا ہے، اس سے زائد نہیں دی جائے گی۔ تو یہ تیسری چیز ہے وصیت کا نافذ کرنا، یہ بھی ضروری ہے، پھر اس کے بعد جو چیز بچے گی وہ باقی ورثہ میں تقسیم ہوگی۔ تو آگے چوتھے نمبر پر تقسیم ترکہ ہے۔ متروکہ مال میں سے تجہیز و تکفین، ادائے قرض اور تنفیذ وصیت کے بعد جو حصہ بچ جائے اس باقی ماندہ کو میت کے تمام ورثاء میں ان کے مقررہ حصوں کے مطابق تقسیم کرنا ضروری ہے۔ جن لوگوں میں ترکہ تقسیم ہوتا ہے ان کا بیان ہم انشاءاللہ العزیز آگے اسباق میں بیان کریں گے۔ تو یہ مختصراً ہم نے یہ 4 چیزیں بیان کی ہیں جن کا ترکے کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔